السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سننے اور دیکھنے والوں کے لیے میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو ہم سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کی بہار بنا دے۔ تو الحمدللہ ہم پڑھ رہے تھے سلسلہ ترجمہ تفسیر القرآن، اس میں پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ اور آیت نمبر 191 انشاءاللہ العزیز آج ہم پڑھیں گے، اور لیسن نمبر 40 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاقْتُلُوا، اور تم قتل کرو، ہم ان کو، حیث جہاں، ثقفتموہم پاؤ تم انہیں، وَأَخْرِجُوا اور تم نکال دو، ہم انہیں، من حیث جہاں سے، اخرجوا انہوں نے نکالا، کم تمہیں، والفتنۃ اور فتنہ، اشد زیادہ سخت ہے، من القتل قتل سے، ولا تقاتلوا اور نہ تم لڑو، ہم ان سے، عند المسجد الحرام مسجد حرام کے پاس، حتیٰ یہاں تک کہ یقاتلوا وہ لڑائی کریں، کم تم سے، فیہ اس میں، یا وہ لڑیں تم سے اس میں، فإن قاتلوا پس اگر وہ لڑیں کم تم سے، فاقتلوہم تو تم قتل کرو، ہم ان کو، کذالک اسی طرح، جزاء الکافرین کافروں کی جزا ہے یا ان کا بدلہ ہے۔ آگے آیت نمبر 192 ہے۔ فإن ينتهوا پس اگر ينتهوا وہ باز آ جائیں، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ، غفور الرحیم بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم والا ہے۔ آیت نمبر 193 ہے۔ وقاتلوا اور تم لڑائی کرو، ہم ان سے، حتیٰ یہاں تک کہ، لا تکون نہ رہے، فتنۃ کوئی فتنہ، ویکون الدین اور ہو جائے دین، للہ اللہ کے لیے، فإن ينتهوا پھر اگر وہ باز آ جائیں، فلا عدوان تو کوئی زیادتی نہیں، الا مگر علی الظالمین ظالموں پر، یا سوائے ظالموں کے کسی پر کوئی زیادتی نہیں۔ الشہر آیت نمبر 194 ہے۔ الشہر الحرام حرمت والا مہینہ، بالشہر الحرامی بدلے حرمت والے مہینے کے، یا حرمت والے مہینے کے بدلے ہے۔ والحرمات اور سب حرمتیں، قصاص ایک دوسری کا بدلہ ہے۔ فمن اعتدی پس جو کوئی زیادتی کرے، علیکم تم پر، فاعتدوا تو تم زیادتی کرو، علیہ اس پر، مثل اس کی، ما اعتدی جو اس نے زیادتی کی، علیکم تم پر۔ واتقوا اللہ اور تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے، واعلموا اور تم جان لو، ان اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ، مع المتقین پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم لیسن نمبر 40 میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 191 کی ڈیٹیل کرتے ہیں۔ تو 191 میں ہم نے پڑھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ اور تم قتل کر دو ان کو جہاں تم پاؤ ان کو، اور نکالو ان کو جہاں سے انہوں نے نکالا تم کو۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللہ کے راستے میں لڑو، الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ ان لوگوں سے جو تم سے لڑتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، وَاقْتُلُوهُمْ یعنی ان مشرکوں کو، ان کافروں کو مار دو، حیث ثقفتموہم جہاں کہیں تم پاؤ ان کو، وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ اور نکال دو ان کو جہاں سے انہوں نے نکال دیا تم کو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اس کی تعمیل کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 9 ہجری میں مکہ فتح ہوا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا، اور سورہ توبہ میں جو ابتدائی آیات میں ہے کہ اعلان کرنے کا حکم دیا۔ اس اعلان کے مطابق کیا تھا کہ مشرکین کو 4 ماہ تک مکے میں اور سرزمین میں عرب میں چلنے پھرنے کی اجازت دی گئی، 4 ماہ کا وقت دیا گیا۔ اس کے بعد مسلمان نہ ہونے کی صورت میں وہ جہاں ملیں تو انہیں قتل کرنے کا حکم دے دیا گیا، تو اس طریقے سے ان کو جزیرہ عرب سے نکال دیا گیا، اور یہ آیت کی تکمیل تھی۔ یہ جو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں نا، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ تو ان کو 4 ماہ کا وقت بھی دیا گیا، اور اس کے بعد اگر وہ مسلمان نہ ہوں یا وہاں سے نہ جائیں تو پھر جہاں کہیں ملے ان کو قتل کر دیا جائے۔ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ انہوں نے مسلمانوں کو نکالا مکہ سے، تو ان کو مکہ سے، مشرکین کو، کفار کو مکہ سے نکال دیا گیا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو پہلے مدینہ سے نکالا، اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ان کو سرزمین عرب سے ہی نکال دیا گیا۔
تو یہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل ہے۔ آج بھی اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل کی ضرورت ہے۔ آج مسلمانوں کو بوسنیا سے نکالا جا رہا ہے، اور سب سے پیچھے بڑھ کے یہ پیچھے بھی کچھ سال پہلے ہم لوگ حالات دیکھ رہے تھے، برما کے مسلمان در بدر دھکے کھا رہے تھے، ان کو ان کی ہی سرزمین سے نکالا جا رہا تھا، اور وہ بیچارے اگر کشتیوں میں سفر کرتے تو آگے ان کو انڈیا کی سرحد سے واپس بھیج دیا جاتا، اور وہ واپس طوفانوں کی نظر ہو جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ۔ جہاد کی ضرورت ہے، قتال کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم اللہ کے احکامات کو پورا کر سکیں، کیونکہ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ آزمائش میں مبتلا کرنا، آزمائش میں ڈالنا، یہ قتل سے بھی زیادہ بڑا ہے، قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اس کی دو تفسیریں بیان کی جاتی ہیں۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ مشرکین کو قتل کرنا تو جو ہے نا، جو اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے، یہ ایک بڑی سخت بات معلوم ہوتی ہے دیکھنے میں، لیکن کیا ہے، جس طرح وہ شرک پر اڑے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، اور مسلمانوں کو اسلام سے بہکا رہے ہیں، اور انہیں دوبارہ مشرک بننے کے لیے ظلم و ستم کا نشانہ بنا رہے ہیں، تو ان کا یہ سارا فعل جو ہے، ان کا یہ شرک کرنا، مسلمانوں کو شرک پر دوبارہ واپس لوٹنے پر مجبور کرنا، یہ بہت بڑا سخت ہے۔ یہ فتنہ جو ہے یہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے، چونکہ مشرکین کو جو قتل کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، پہلی تفسیر میں دوبارہ آپ کو بتاؤں، یہ ایک سخت بات ہے، لیکن یہ مشرکین جو شرک پر ڈٹے ہوئے ہیں، یہ کفار جو کفر پر ڈٹے ہوئے ہیں، اور پھر مسلمان ہونے والے مسلمانوں کو کفر کی طرف دوبارہ واپس پلٹنے پر مجبور کر رہے ہیں، ان کو تکلیفوں آزمائشوں میں مبتلا کر رہے ہیں، تو یہ جو ہے یہ ان کے قتل کرنے سے بھی بڑی بات ہے۔ ایک تفسیر اس کی یہ ہے، اور دوسرا معنی اس کا امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ جب کوئی مسلمان اسلام قبول کر لیتا تو اس کو مشرکین آزمائشوں میں مبتلا کرتے تھے، اور آج بھی کرتے ہیں، مسلمانوں کو اسلام لانے کی وجہ سے آزمائشوں میں مبتلا کرتے ہیں، جیسا کہ میں اکثر ذکر کرتی ہوں۔ آج بھی بہت سے ایسے لوگ، اور میری بھی بہت سی ایسی اسٹوڈنٹس جو کفار کے ساتھ رہتی ہیں، وہ یہ بات سارا کچھ دیکھ رہی ہیں کہ ان کو گائے کا گوشت بھی نہیں کھانے دیا جاتا، مسلمانوں کو مجبور کیا جاتا ہے دوبارہ کفر پر لوٹنے کے لیے۔ تو یہ جو عمل ہے مسلمانوں کو تکلیف میں مبتلا کرنا اور ان کو کفر کی طرف دوبارہ لوٹنے پر مجبور کرنا، یہ مسلمانوں کے لیے قتل ہونے سے بھی زیادہ بڑا فتنہ ہے۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ مسلمان اس کو اسلام لانے کی وجہ سے تکلیفیں دینا، کافر مسلمانوں کو اسلام لانے کی وجہ سے تکلیفیں دے، اور اس قدر تکلیفیں دے کہ ان کو اسلام سے برگشتہ کر کے دوبارہ مشرک بننے پر مجبور کر دیں، تو یہ سب جو ہے نا، اس کی جو تکلیف ہوتی ہے مسلمانوں کو، یہ جو دوبارہ کفر کی طرف لوٹنے کی تکلیف ہوتی ہے، وہ ان کے قتل ہونے سے بھی زیادہ تکلیف دہ بات ہے، کیونکہ قتل تو ایک بار ہی ہونا ہے، لیکن وہ جو ان کو بار بار تکلیف دے کے کفر کی طرف لوٹایا جاتا ہے، اور اگر ان کو کفر پر لوٹنا پڑتا ہے تو یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے، ایسے زندگی گزارنا بڑا تکلیف دہ ہے، تو اس لیے کہا گیا ہے کہ ان کو قتل کرو، کیونکہ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، یہ جو آزمائش مسلمانوں پر پڑی کہ ان کو کفر کی طرف لوٹنا پڑا، یہ ان کو قتل سے بھی زیادہ بڑی آزمائش لگ رہی ہے۔ اگر ان کو قتل کر دیا جائے تو وہ تو ایک ہی بار قتل ہوں گے، اور یہ جو ساری زندگی ان کو آزمائش میں ڈالا گیا اسلام سے پھیر کر، یہ ان کے لیے قتل سے بھی بڑی آزمائش ہے۔ تو یہ دو معنی اس کے بیان کیے گئے ہیں، ان دونوں معنی کے مطابق فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی زیادہ بڑا ہے، اس لیے ان مشرکوں کو، ان کافروں کو جہاں ملے ان کو قتل کر دو، اور جب مسلمان اللہ کے احکامات کی اطاعت چھوڑ دیں گے تو پھر کیا ہوگا، بجائے اس کے کہ مسلمان ان کو قتل کریں، مسلمانوں کو قتل کیا جانے لگا، اور آج بھی بہت سی جگہوں پر ایسا ہو رہا ہے کہ جہاں کہیں مسلمان ملتے ہیں مسلمانوں کو قتل کیا جاتا ہے، حالانکہ اللہ کا حکم تھا تم کافروں کو، مشرکوں کو قتل کرو، زمین اللہ کی زمین پہ وہ اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کیوں کریں، اللہ کے ساتھ شرک کیوں کریں؟ جب مسلمانوں نے اس کی اطاعت اللہ کے حکم کی نہیں کی تو اس کے اپوزٹ ہونے لگا، اور مسلمانوں کے ساتھ یہ سلوک ہونے لگا جو کہ کفار کے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔
آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور نہ تم لڑو ان سے مسجد حرام کے نزدیک، حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ، یہاں تک کہ وہ لڑیں تم سے، فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ، اور اگر وہ لڑیں تم سے، فَاقْتُلُوهُمْ، تو تم ان کو قتل کر دو، كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہی بدلہ ہے یا اسی طرح بدلہ ہے کافروں کا۔ مسجد حرام کے نزدیک ان سے لڑائی نہیں کرنا، یعنی سرزمین حرم میں مکہ میں ان سے لڑائی نہیں کرنا، قتل و قتال جو ہے وہ منع ہے مکہ میں حرم میں، لیکن اگر کفار اس میں لڑائی کی ابتدا کریں گے تو تمہارے لیے بھی اس میں لڑنا جائز ہے۔ پھر اگر وہ لڑائی کریں تو تم صرف قتال یا لڑائی مطلب لڑائی نہیں کرنی، پھر کیا ہے انہیں قتل کرو، کیونکہ الفاظ ہیں کہ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ، اگر وہ لڑائی کریں تم سے، فَاقْتُلُوهُمْ، تو تم ان کو قتل کرو، كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، ان کے کفر کا یہ بدلہ ہے، کافروں کا ایسا ہی انجام ہونا چاہیے۔ آگے آیت نمبر 192 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِنْ يَنْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ، آیت نمبر 193 ہے، اور تم لڑو ان سے حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، نہ رہے فتنہ اور ہو جائے دین سب اللہ کے لیے۔ فَإِنْ يَنْتَهُوا، پھر اگر وہ باز رہیں، فَلَا عُدْوَانَ، تو نہیں زیادتی کرنا، إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، مگر ظالموں پر، یعنی ان سے اس وقت تک لڑائی کرنی ہے جب تک فتنہ، اور فتنے سے مراد ہم نے پیچھے کیا پڑھا ہے، شرک بھی فتنہ ہے، اور شرک پر مجبور کرنا، ظلم و ستم کرنا، یہ بھی فتنہ ہے، تو تب تک ان کے ساتھ لڑائی کرنی ہے جب تک یہ فتنہ ختم نہ ہو جائے۔ اور ہم نے اللہ کے اس حکم کی اطاعت چھوڑی تو کیا ہوا، جیسے وہ شعر مجھے یاد آتا ہے، چھوڑ کر تلواریں خرید لیے مسلح تم نے، عزتیں لٹتی رہیں اور تم دعا کرتے رہے، تو پھر آج ہمارا یہ حال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمانوں کے حالوں پر رحم فرمائے۔ جب اللہ کے احکامات کی اطاعت کو چھوڑ دیا تو پھر کیا ہے کہ جو کام ہم نے ان کے ساتھ کرنا تھا آج یہ مشرک اور کافر لوگ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ وہ سلوک کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور لڑائی کرو ان سے یہاں تک کہ نہ رہے فتنہ ختم ہو جائے، شرک ختم ہو جائے، اور شرک پر مسلمانوں کو مجبور کرنے کا، ظلم و ستم کا سلسلہ ختم ہو جائے، ہر طرح اس کا قلعہ کما ہو جائے، اور اللہ کا دین ہر طرف غالب آ جائے، تب تک لڑائی کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بخاری میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمام لوگوں کے ساتھ جنگ کروں یہاں تک کہ وہ اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یعنی وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کریں، اور پھر نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔ جب وہ یہ کام کر لیں گے تو انہوں نے اپنے خون، اپنے مال اور اپنی جانیں مجھ سے محفوظ کر لیے، مگر اسلام کے حق کے ساتھ، اور ان کا حساب اللہ تعالیٰ پر ہے۔ تو یہ بات ہے کہ جب تک ان سے لڑائی کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے حکم ہوا ہے کہ تب تک ان سے لڑائی کرو جب تک وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار نہیں کرتے، نماز قائم نہیں کرتے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ حکم تھا، تو قرآن کی آیت بھی ہم پڑھ رہے ہیں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، تب تک لڑائی کرنی ہے جب تک ہر طرف اللہ کا دین غالب نہ آ جائے، تب تک لڑائی کرنی ہے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، اگر وہ لڑائی نہ کریں، اگر وہ باز آ جائیں تو فَلَا عُدْوَانَ، نہیں زیادتی کرنا، إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، مگر ظالموں پر، یعنی اگر یہ لوگ شرک سے یا مسلمانوں کے ساتھ لڑائی سے باز آ جاتے ہیں، شرک نہیں کرتے یا پھر جزیہ دے کر رہتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ لڑائی نہیں کرتے، تو اس کے بعد جو شخص ان سے جنگ کرے گا وہ ظالم ہے اور اسے اس زیادتی کی سزا ملے گی۔ یہاں عدوان کا لفظ بھی اسی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے ابن کثیر میں کہ اگر وہ ظلم یعنی شرک سے باز آ جائیں گے تو اب ان پر زیادتی جائز نہیں ہے، وہ شرک کرنے سے باز آ گئے تو اب ان پر کسی قسم کی کوئی زیادتی جائز نہیں، کیونکہ اب وہ ظالم نہیں ہیں۔ عدوان سے مراد وہ زیادتی ہوتی ہے جو مقابلے میں کی جاتی ہے، اور اگلی آیت میں ہم یہ پڑھیں گے فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، کہ جس نے تم پر زیادتی کی تم اس پر زیادتی کرو، اس کی مثل جو اس نے تمہارے اوپر زیادتی کی۔ تو یہ اگلی آیت میں ہے، انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ آگے ہے آیت نمبر 196، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے ہے، والحرمات قصاص، اور سب حرمت ایک دوسری کا بدلہ ہیں۔ اس آیت میں
اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے ذوالقعدہ 6 ہجری میں عمرے کے لیے تشریف لے گئے تو کفار نے مزاحمت کی، عمرے سے روک دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو، اور آخر کار کیا ہوا؟ صلح ہوئی، اور اس صلح کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ اور اس صلح کے تحت یہ قرار پایا کہ مسلمان آئندہ سال دوبارہ آئیں گے، ابھی مسلمانوں کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، آئندہ سال اگلے سال دوبارہ آئیں گے اور نیکسٹ ایئر آ کے مسلمان عمرہ کریں گے۔ اس معاہدے کو صلح حدیبیہ کا نام دیا جاتا ہے۔ پھر جب دوسرے سال 7 ہجری میں مسلمان عمرے کے لیے روانہ ہوئے تو انہیں تھوڑا اندیشہ ہوا اس بات کا کہ ماہ حرام اور حرم مکہ میں تو لڑائی منع ہے، لیکن اگر کفار نے بدعہدی کی اور عمرہ کرنے سے ہمیں روک لیا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ جب انہیں یہ پریشانی ہوئی، اس طرح کے خیالات آئے، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ اگر وہ حرمت والے مہینے میں تمہارے اوپر حملہ کرتے ہیں تو تم بھی ان پر حملہ کرو گے۔ والحرمات قصاص، اور سب حرمتیں ایک دوسری کا بدلہ ہیں۔ اگر انہوں نے عہد کرنے کے بعد بدعہدی کی اور حرمت والے مہینے میں حرمت والی جگہ پر انہوں نے تمہارے اوپر حملہ کیا تو تم بھی ان پر حملہ کرو گے، اگر انہوں نے لڑائی کی تو تم بھی ان پر لڑائی کرو گے۔ اب یہاں ایک بات میں آپ کو بتانا چاہوں، پہلے بھی ہم نے جیسے پڑھا ہے کہ حرمت والے مہینے 4 ہیں، اس کو اچھی طرح یاد کریں، ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے، محرم اور رجب۔ یہ حرمت والے مہینے کفار بھی اس کی حرمت کو تسلیم کرتے تھے، اور ان مہینوں میں قتال کرنا، جنگ کرنا، قتل و غارت کرنا سب منع ہے، اور یہ حج کے مہینے۔ اب یہاں ایک بات ہے کہ فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، جس نے زیادتی کی تم پر، تم بھی اس پر زیادتی کرو مثل اس کی جو اس نے تم پر زیادتی کی۔ تو جب اس کا بدلہ لیا جائے گا تو اس کو زیادتی نہیں کہا جائے گا، کیونکہ اس پہلے ایک بندے نے زیادتی کی، اس کے بعد دوسرے نے اس سے بدلہ لیا، اس کو بدلہ کہا جائے گا، اس کو زیادتی نہیں کہا جائے گا، جیسا کہ ہے سورہ شورى میں وَجَزَاءُ السَّيِّئَةِ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، اور برائی کا بدلہ برائی اور اس کی مثل ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ برائی کا بدلہ برائی ہے، اگر اس نے زیادتی کی تو اس کے بدلے میں اس پر زیادتی کی گئی۔ تو یہ کفار اگر تمہارے اوپر حملہ کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، تو تم ان سے اس کا بدلہ لوگے، اس کو زیادتی بھی نہیں کہا جائے گا۔ یہاں زیادتی کے الفاظ صرف استعمال ہوئے ہیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور تم ڈر جاؤ اللہ سے، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، یہ کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو ہر صورت، ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہنا ہے۔ دیکھیں معاملہ کتنی پیاری بات ہے کہ معاملہ کفار کا ہے، ابتدا بھی کفار نے کرنی ہے۔ مسلمانوں کو یہی خطرہ تھا نا کہ اگر 7 ہجری میں دوبارہ جائیں گے عمرہ کرنے کے لیے تو کہیں وہ حملہ نہ کر دیں۔ اب حملہ بھی انہوں نے کرنا ہے، زیادتی بھی ابتدا بھی ان کی طرف سے ہوئی، زیادتی کی ابتدا بھی ان کی طرف سے ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، کہ اے مومنو پھر بھی اللہ سے ڈر جاؤ۔ حالانکہ زیادتی کفار کی طرف سے ہو رہی، پھر بھی اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ سے ڈر کے یہ کام کرنا ہے، اور جان لو کہ اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آگے آیت نمبر 195 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور تم خرچ کرو اللہ کے راستے میں اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف، ہلاکت میں مت ڈالو، احسان کرو، بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ پہلے آیات میں چونکہ قتال فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ کا تذکرہ ہو رہا تھا، تو اب یہاں اس آیت میں اس حکم کی تعمیل ہے، یعنی جہاد میں اور اس کی تیاری میں جو مال خرچ ہوگا اس میں کوتاہی کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا کیا ہوگا کہ جب جیسے ہم نے پیچھے قصاص کا پڑھا تھا کہ اگر ایک بندے کو قتل کیا جائے گا اور اس کے بدلے میں دوسرے بندے کو نہیں قتل کیا جائے گا تو زندگیاں ضائع ہوتی جائیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ بظاہر کیا ہے، اس میں موت نظر آتی ہے کہ ایک بندہ اس نے قتل کیا، اب اس کے بدلے میں اس کو قتل کر دیا گیا، 2 قتل ہو گئے، لیکن اس میں کیا ہے، زندگی ہے، جب لوگ عبرت حاصل کریں گے۔ یہاں بھی اگر ہم گہرائی سے دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ
اللہ کے راستے میں خرچ کرنا جو ہے اس میں ہی مسلمانوں کا بچاؤ ہے، اور اس سے کوتاہی کر کے اپنے آپ کو، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں مت ڈالنا۔ اللہ تعالیٰ منع کر رہے اس بات سے کہ اگر ہاتھوں کو روک لیا، جہاد کے راستے میں ہاتھوں کو روک لیا، خرچ نہیں کیا، کیونکہ یہاں خرچ کی بات ہے، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں جہاد کی تیاری کے لیے مجاہدوں پر اپنے مال کو خرچ نہیں کیا، روک لیا، تو پھر کیا ہے، اپنے ہاتھوں کو خود ہی ہلاکت میں ڈال دیا۔ کہ جب جہاد سے رک گئے تو پھر یہی صورتحال ہوگی جو آج ہمیں نظر آ رہی ہے۔ وہی بات پھر آ گئی کہ تو پھر یہی بات آتی ہے کہ جو پیسہ اللہ کے راستے میں جہاد میں خرچ کر کے تلواروں پہ لگانا تھا، مطلب جہاد کا سامان تیار کرنے پہ لگانا تھا، وہی مسلح خرید لیے، تو پھر کیا انجام ہوگا مسلمانوں کا؟ وہی جو آج بہت سے ملکوں میں مسلمانوں کا انجام ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کے اندر غیرت ایمانی پیدا کرے۔ اچھا، اس آیت سے مراد بعض صحابہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ شاید اپنے آپ کو جہاد میں آگے بڑھانا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والی بات ہے، اور آج بھی بہت سے لوگ اسے سمجھتے ہیں، یہی مراد لیتے ہیں کہ جو جہاد میں جاتے ہیں اور اگر وہ شہید ہو جاتے ہیں اور اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں تو یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والی بات ہے۔ تو اس میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سوچ ہمارے بالکل غلط ہے، کیونکہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی وضاحت کی، ترمذی کی روایت ہے۔ اس حدیث میں وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیت نازل کی جس میں ہے کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف مت ڈالو۔ تو ہلاکت میں ڈالنا یہ تھا کہ ہم لوگ اپنے مالوں میں ٹھہر جائیں، انہیں درست کرنے میں لگ جائیں اور جنگ کو چھوڑ دیں، قتال کو، مشرکین و کفار کے ساتھ قتال کو، جہاد کو چھوڑ دیں، یہ ہلاکت میں ڈالنا تھا اپنے آپ کو۔ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے راستے میں ہی نکلے رہے، یہاں تک کہ روم کی زمین پر ان کو دفن کیا گیا جہاد کی حالت میں، اللہ کے راستے میں